بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ آیت 10 جملوں پر مشتمل ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ آیت الکرسی کے بعد سب سے جامع ترین آیت یہ ہے. اس آیت میں 10 جملے ہیں اور 10 کے 10 مستقل حکم ہیں. اور صرف حکم نہیں، دین کے بہت بڑے اہم مسائل کے یہ 10 عنوان ہیں. اس لیے یہ جامع ترین آیت ہے. پہلی بات یہاں یہ ارشاد فرمائی گئی فَلِذَلِكَ فَادْعُ. پچھلی آیات میں اللہ کے رسول ہم نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اسی کی طرف دعوت دیجیے. پیچھے آیا تھا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہے، شریعت عبادت کے طریقے کچھ مختلف ہیں. توحید، رسالت، آخرت، اخلاق حسنہ، صلہ رحمی، انصاف، طہارت، پاکیزگی، عاجزی، یہ جو بنیادی باتیں ہیں. اسی طرح زنا، شراب، جھوٹ، چوری، ظلم، یہ جو منع چیزیں ہیں سارے نبیوں کی شریعتوں میں یہ چیزیں منع تھیں، سارے نبیوں کے دین میں. اس لیے دین جو بنیادی ہے نا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے. اور اس پر میں نے بھی اپنے بڑوں سے یہ بات سنی بھی، اپنے بڑوں کی تصانیف میں یہ بات پڑھی بھی، اور اپنا تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ مسلمان جب تک اس دین پر نہیں آئے گا اس وقت تک تربیت و انقلاب. دیکھیں عبادت کے طور طریقے جو ہیں، مثلا رفع الیدین آپ کریں نہ کریں، آپ کی زندگی پر کو بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا چونکہ وہ عبادت کا طریقہ ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی سے ظلم ختم ہو جائے بہت بڑا اثر پڑے گا. آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے بہت بڑا اثر پڑے گا. اصل چیز دین ہے. اصل چیز کیا ہے؟ دین ہے. مثلا میں مثال سے سمجھاؤں، یہ مسجد ہے، خوبصورت بنی ہے، ہر چیز لگی ہوئی ہے، لیکن اصل چیز سجدہ ہے، اصل چیز رکوع ہے، اصل چیز نماز ہے، اصل چیز قرآن کی تلاوت ہے، اصل چیز اعتکاف ہے. اگر یہ بالکل کچی بنی ہوتی اینٹوں کی، لیکن یہاں یہ اعمال جن کو اعمال مسجد کہا جاتا ہے، دین سیکھنا، سکھانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو بھائی اگر اصل کام مسجد میں ہو رہا ہے تو مقصد حاصل ہے. یہ نمبر 2 کی چیزیں، یہ نمبر 2 کی چیزیں. یہی ہماری زندگی میں لے لیجیے. اصل ہے بندے کی رہائش ذاتی ہو، بندے کے پاس مناسب وسائل ہو روزی روٹی کے، کسی کا محتاج نہ ہو، بنیادی ضروریات گھر کی پوری ہو، بچوں کی پوری ہو، کافی ہے. اس کے بعد اگلے درجے عیاشیوں کے. اگر کسی کے پاس یہ بنیادی چیزیں ہیں، بندہ کہتا ہے یار اللہ کا میرے اوپر فضل ہے،
تو مقصدیت وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح دین میں بنیادی چیزیں جو ہیں نا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو بنیادی نہیں تھی ہم نے ان کو بنیادی بنا لیا۔ ہمارے سوشل میڈیا پر جتنی نوجوان نسل ہے نا عجیب عجیب چیزوں کی طرف جاری ہے، اور اس میں خصوصاً دین کی طرف منسوب ان غیر ذمہ دار لوگوں کا بھی بڑا دخل ہے جنہوں نے دین سے ہٹ کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا دی۔ 1400 سالوں سے آج بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ حضرت فاطمہ کی بیٹے ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں تھی یا نہیں تھی، اور اس کا حالانکہ یہ بہت مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں آئیں، لیکن جن لوگوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے آج بھی اس کو مسئلہ بنا دیا۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، اور بکھرتے بکھرتے بات بہت دور چلی گئی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اپنا احتساب کرنا ہے۔ ہم جب الحمدللہ ہمارے بنی الاسلام علی خمس، دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، انشاءاللہ ہم سب کے پلے ایمان ہے، اگرچہ ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، الحمدللہ ہم رمضان کے روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، الحمدللہ ہم نے اپنا فرض حج کر لیا ہے، الحمدللہ ہم اپنی زکوٰۃ دیتے، اپنی زکوٰۃ، یہ فرائض پورے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے حقوق العباد پر توجہ ڈالی، الحمدللہ کمی کوتاہیاں ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ بنیادی باتیں ہیں۔ تو یہ دین کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تاکید سے حکم دیا فَلِذَلِكَ، پیچھے 3 آیتوں میں پورے دین کی بنیادی باتیں بتا کر پچھلے 2 رکوعوں میں فرمایا فَلِذَلِكَ، فد نبی جی اسی بات کی طرف دعوت ہے۔ کوئی ایک مثال حدیث میں ایسی نہیں ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس، کوئی شخص آیا، اللہ کے رسول مجھے دین کی باتیں بتا دے، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ تو نے آمین اونچی کہنی ہے یا آمین آہستہ کہنی ہے یا تو نے یوں کرنا ہے، جن چیزوں میں آج ہم الجھے ہوئے۔ دور دور سے لوگ آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری 2-2.5 سال ہے نا، اس میں پورے عرب خطے کے وفد حضور کے پاس آئے، بلکہ حضور کی زندگی کا آخری جو 1.5 سال ہے وہ تو بہت، اس کو کہا ہی جاتا عام الوفود، بڑی بڑی قوموں کی طرف سے وفد آ رہے تھے، چونکہ اسلام کی شہرت ہو گئی پورے علاقے میں، اور بڑے بڑے علاقے 15-15 20-20 100 بندہ منتخب کر کے سمجھدار ذہین کہ جاؤ مدینہ میں جو شخصیت آئے ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، تھے سارے مسلمان، جاؤ ان سے دین سیکھ کر آؤ، اور اللہ کے نبی ان کا بڑا استقبال کرتے، بعض دفعہ مدینہ سے باہر نکل کر استقبال کرتے اور حضور کے مہمان ہوتے۔ اب اللہ کے نبی کو بھی اندازہ تھا کہ میری زندگی کا آخر ہے، اور یہ اپنی پوری مسلمان قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا دین سیکھنے، تو وہ 10-10 15-15 دن 8-8 10-10 دن حضور کے پاس رہتے، وہ علمی سوالات کرتے، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے، ہمارے ذمے اللہ کے کون کون سے حق ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ساغر صاحب پڑھنے پڑھانے والے بندے ہیں، جو بندہ حدیث کا طالب علم ہے نا وہ پڑھ کے حیران ہو جاتا، اللہ کے نبی نے تمام آنے والے وفدوں کو جو باتیں بتائیں وہ اسلام کی وہ باتیں جو ساری اصل بنیادی، جس کو دین کہا جاتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے۔ تم اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تم ان چیزوں سے بچنا، ظلم سے بچنا، یہ اللہ کے فرائض ہیں، یہ کیا ہے؟ بہرحال فَلِذَلِكَ فَدْعُ۔ نمبر 2 وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جب دین پر عمل کرنا ہے، دوسری بات کس طرح عمل کرنا ہے؟ پوری استقامت کے ساتھ، جیسا کہ حکم دیا گیا، وقتی جذبات کے تحت نہیں۔ میں اکثر آپ حضرات کی خدمت میں اکثر یہ لفظ بولتا ہوں، اللہ یہ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے، کہ دین جو ہے نا یہ وقتی جذبات کا نام نہیں ہے، دین مستقل مزاجی کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن جوش آیا،
2 گھنٹے پہلے اٹھ کے فجر کی بھی تہجد کی بھی 12 رکعتیں پڑھ دی، اور اس کے بعد اگلے 15 دن فجر کی نماز بھی جاتی رہی۔ نہیں، دین مستقل مزاجی کا نام ہے۔ اور جو بندہ، اسی لیے قرآن نے سورہ ہود میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، نبی جی وَاسْتَقِمْ، پوری استقامت کے ساتھ جم جائیے، کما امرت، اس بات پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، تم عمل اگرچہ تھوڑا کرو لیکن کرو مستقل، عمل تھوڑا کرو لیکن کرو کیا؟ مستقل۔ ہمارے اسلاف میں اس کے ایسے ایسے واقع، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی عمل ایک وقت کیا ہو بس اس کے بعد اشراق ایک دن پڑھی ہو 3 مہینے نہ پڑھی ہو، نہ، ایسا نہیں تہجد 2-4 دن پر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اتنے مستقل مزاج، اس لیے ضرورت ہے کما امرت، ہم دین پر عمل کریں، کس سے؟ مستقل مزاجی سے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ، اتنے مستقل مزاج تھے، اتنے مستقل مزاج تھے، ان کے یہاں ہر کام کا ٹائم ٹیبل متعین تھا، کچھ بھی ہو جائے اس وقت میں وہ کام کرنا۔ صاحب ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت شیخ الہند وغیرہ استاد تھے، سارے اساتذہ ملنے آئے حضرت تھانوی، اور حضرت تھانوی اتنے خوش کہ پاؤں زمین پر نہ لگے کہ میرے اساتذہ مجھے ملنے آئے، بڑا کھانے کا اہتمام کیا، اور 10:30 سے 11:30 آدھا گھنٹہ حضرت تھانوی کی تصنیف کا ایک کتاب کا کچھ حصہ لکھنا ہوتا تھا۔ جب وہ وقت آیا تو اپنے استادوں سے عرض کیا جی میرا یہ وقت نا فلاں کام کا ہے، اگر مجھے اجازت دے دیں چند منٹ کی، تاکہ ناغہ نہ ہو، تاکہ شیخ الہند نے فرمایا ہاں مولوی اشرف صاحب آپ بہت استقامت کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ حضرت تھانوی گئے آگے، اس کام میں اگر گھنٹہ لگاتے تھے نا، اس دن بس 5 منٹ لگا کے تاکہ ناغہ نہ ہو، فوراً آ کے دوبارہ خدمت میں بیٹھ گئے۔ اس لیے حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جو میں پہلے اس کو سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے مشائخ نے تربیت کے لیے نکالا ہے، وہ چند دن پہلے میں نے ریاض الصالحین میں جب عنوان دیکھا نا، میں نے کہا ہو، حدیث میں ہے جو مستحب عمل بھی آپ سے چھوٹ جائے دوسرے وقت میں اس کو کر لو، وہ قضا تو نہیں، مثلا آپ کی تہجد کی عادت ہے، اللہ نہ کرے کسی دن بیماری ہے، تھک گئے، آنکھ نہیں کھلی، فجر تہجد رہ گئی، تو دن کو کسی وقت 2 4 6 نفل ویسے پڑھ لو کہ چلو یار، نفل پڑھنا تو منع نہیں ہے، یہ تہجد کی قضا بھی نہیں ہے، یہ تہجد کی قضا بھی نہیں ہے کہ میرا ایک نیک عمل رہ گیا میں اس کو دوسرے موقع پہ کر لوں۔ مثلا ہمارے یہاں آپ کو پتہ بارشیں ہیں، راستے خراب ہیں، ہمارا درس رہ گیا، تو بندہ کم سے کم اگر آپ یہاں نہیں آ سکے تو فجر کے بعد نماز پڑھ کے قرآن کی کسی 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا، کہ ہمارا ایک مستقل ایک نیک عمل ہے، وہ چھوٹے نہ، وہ چھوٹے نہ۔ بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو عمل کرے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ استقامت کے 2 فائدے بڑے عجیب ہیں، استقامت کے، جو بندہ استقامت کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے پھر اللہ اس کام کو مقبولیت دے دیتے ہیں۔ جو کام آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے یہاں کیا ہو رہا ہے، مقبول، تبھی اللہ توفیق دے رہے، تبھی اللہ کیا دے رہے۔ اور دوسری بات، جو کام مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے اور اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے، حدیث میں ہے بیماری کی وجہ سے وہ چھوٹ جائے یا زندگی کے آخر میں بڑھاپا آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقل کیے جانے والے کام کا اجر اللہ اسی طرح دیتے رہتے ہیں۔ مثلا ساری زندگی بھائی ہم نے کھڑے ہو کر رکوع سجدہ سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے کہ نہیں، بڑھاپا آ گیا یا اللہ نہ کرے کوئی گھٹنے میں تکلیف ہو گئی، چوٹ لگ گئی،
اب ہمیں 10-15 دن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، پڑھ رہے ہیں نماز کرسی پر بیٹھ کر، لیکن چونکہ ساری زندگی پوری سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے تو اب کرسی پر بیٹھنے والی نماز کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ پورا کا پورا دیں گے۔ ماشاءاللہ 70 سال 75 سال عمر ہو رہی ہے، ساری زندگی نماز اور جم کے پڑھیا، بڑھاپا آ گیا، ہر کسی پر آتا ہے، فطرت ہے، نبیوں پر آیا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، گھٹنوں میں درد ہو گئے، اب مجبوری ہے، اب کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھائی اس کو صحیح نماز کا، تندرست نماز کا اجر ملے گا کہ نہیں؟ بالکل ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل مستقل مزاجی سے کیا جائے، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے اس میں کمی آ جائے، اللہ کیا دیتے ہیں؟ اس کا پورا۔ اس لیے دوسری بات فرمایا وستقیم، نبی جی مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر عمل کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں نوجوانوں میں یہ کمزوری ہے، بیٹھے بیٹھے جوش آ گیا، چلو یار عمرہ کرنے چلے، ماشاءاللہ پیسے بھی لگائے، اچھا خاصا خرچہ ہے، وقت بھی نکالا، جوش میں پہنچ کے جوش سے عمرہ کیا، اور اس کے بعد پورا سال نماز ہی نہیں پڑھی، پورا سال نماز ہی جاتی رہی۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں بھی ہے، ایک عمل استقامت کے ساتھ کرنا 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ بھائی کیا؟ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں نا، اور وہاں پانی کا جگ پڑا، ٹھیک ہے، اور میں اشارہ کروں وہ جگ خود بخود آ جائے، گلاس آ جائے، تو آپ لوگوں نے برکت کے لیے میرے کپڑے بھی پھاڑ دینا کہ او ہو ہمارے مولوی صاحب تو پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ایک کرامت دیکھ کے آپ نے کہنا نو نو نظیم ان سے بڑا تو بزرگ ہے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اس طرح کی 1000 کرامتیں ایک نیک عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے ہمارے اولیاء اللہ، اسلاف، سب کی رائے یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو مستقل مزاجی سے کرنا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کو دیکھو کہ وہ اشراق کی نماز 30 سال سے پڑھ رہا ہے، ہوا میں اڑنے والے کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ اس بندے کا مقابلہ کر سکے جو اشراق کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے۔ مستقل استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنا یہ 1000 کرامتوں سے۔ آخری بات، غالباً شاہ عبد القادر جیلانی ہمارے بڑوں میں سے کسی کا یہ واقعہ ہے، اور یہ کثرت سے واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی دور سے شہرت سن کر ان کی خانقاہ میں رہنے کے لیے آیا کہ جی بہت بڑے اللہ والے، جس طرح مدرسے ہوتے ہیں نا آج کل داخلہ لیتے ہیں، اس زمانے میں آج سے 300-400 سال پہلے اس طرح خانقاہی نظام بھی مضبوط ہے، اب آ کے ختم ہوا، کمزور ہو گیا۔ لوگ آ کے باقاعدہ تربیت کے لیے داخلہ لیتے خانقاہ۔ شیخ پھر کہتے بھائی تہجد اس طرح پڑھنی ہے، اشراق اس طرح پڑھنی ہے، ہر روز یہ سیکھ، جیسے ہم اعتکاف میں ہمارے چلتے ہیں نا، اس طرح پورا نظم ہوتا ہے۔ وہ آ کر حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی خانقاہ میں رہے، 10-12 دن رہے، اور اجازت لے کے ہی خانقاہ میں آنا ہوتا تھا اور اجازت لے کے ہی جانا ہوتا تھا۔ ایک دن دیکھا وہی بندہ بستر اٹھا کے جا رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، یار آج مجھ سے کسی نے اجازت تو نہیں لی رخصت کی، یہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ جی میں جا رہا ہوں۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ نے اجازت نہیں؟ اس نے کہا مجھے کوئی اجازت نہیں چاہیے، میں نہیں رہتا ادھر۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ میں بڑی آپ کی شہرت سن کر آیا تھا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ اور یہ، میں اتنے دنوں سے یہاں پڑھا ہوں، میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی تمہاری، آپ کدھر سے بزرگ آ گئے؟ میں نے کوئی کرامت؟ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان میں تواضع بہت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے سر جھکا لیا،
کچھ دیر سوچنے کے بعد، چونکہ آگے بات جو کہنی تھی وہ بہت بڑی تھی، اپنے نفس پر بھی پہرا دینا تھا کہ کبھی غرور کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، کہا بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، آپ 10-12 دن یہاں رہے ہو، مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے دیکھا ہے؟ مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے؟ اب اس بندے کو جھٹکا لگا، اس نے دیکھا، اس نے سوچا، سارے اعمال پر غور کیا، 10-12 دن سے دیکھ تو رہا تھا سارا کچھ، دیکھا کوئی عمل سنت کے خلاف، کیا لگا جی یہ تو کوئی نہیں دیکھا آپ کا، سارے اعمال سنت کے مطابق ہے۔ پھر اس کو سمجھایا کہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا یہ ہزاروں کرامتوں سے افضل ہے، ہزاروں کرامتوں سے افضل ہے۔ اس لیے یہ جملہ قرآن کا بہت جامع ترین جملہ، وَاسْتَقِمْ، نبی جی پوری مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر جم جائیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو اللہ کے نبی تو جمائے تھے، حضور کے ذریعے یہ حکم مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔